رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بارہا ہر وقت آپ لوگوں سے یہ تقاضا کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ ہم قرآن کی آیتوں پر غور و تدبر کریں۔ اور ابھی جسٹ میں نے ڈالا ہوں ایک میرا ویڈیو کلپنگ، اور میرے درس قرآن میں بھی میں اکثر و بیشتر یہی کہتا ہوں کہ جو ہم کو بگاڑ کی صورتیں بتا دی گئی ہے، دل و دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ ہم حدیث سے قرآن کو سمجھیں یا پھر سائنس سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل بیس ہمارا قرآن ہونا چاہیے۔ ہم قرآن سے سائنس کو سمجھے، حدیث کو سمجھے اور ہماری زندگی میں لائے وہ چیزیں، کیونکہ سائنس کے نظریے بدلتے رہتے۔ حدیث 200-250 سال بعد لکھے گئی، منکر حدیث سننے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کنفیوژن کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی حدیث اگر کتنی ہی جامع ہو، کتنی مستند ہو، اور اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کیسا مانیں گے اس حدیث کو، کیسا عمل کریں گے اس پر۔ جیسا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ابداً خالدون، کم سے کم 20-22 آیتوں میں آیا ہے باقاعدہ، لیکن ہمارا یہ عقیدہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ میں سے نکل جائیں گے سزا پوری کر کے، بھگت کے جو گناہ کیے۔ تو بتائیے، یہ عقیدہ تو یہود و نصارہ کا تھا جس کو قرآن میں اللہ نے کنڈم کیا۔ اس عقیدے کو سورہ البقرہ آیت نمبر 80 آپ نے دیکھ لینا، غور کر لینا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ، کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو خود بھی نہیں جانتے۔ پھر سورہ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 اس میں بھی اللہ نے یہی بات پیش کیا کہ یہ کہتے کہ ہم کچھ دن رہیں گے دوزخ کی آگ میں۔ تو دراصل انہوں نے اپنے دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے دین کو گھڑ لیا، گھڑے ہوئے دین پہ چلنے کی کوشش کرتے۔ پھر حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ بنی اسرائیل جس دن میں گھسی، میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ وہی ہو رہا ہے کہ وہ جو عقائد یہود و نصارہ کے غلط عقائد، باوجود ان کے کہ ان کو کتابیں دی گئی تھی، توریت، انجیل و زبور، قرآن میں آیات موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی کتابوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیے تھے، باوجود اس کے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لیا ہے، ان کتابوں کی بھی ذمہ داری اللہ رب العزت نے بالکل لیا ہی ہے، ہم یہ سمجھیں گے، لیکن پیٹ پیچھے ڈال دیے اور گدھے جیسی کتابیں لا دے۔ ان باتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ علماء حق، علماء سو بھی موجود ہے۔ پھر قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اکثریت اللہ کی بات کو مانے گی نہیں، قلیل تعداد ہی مانے گی۔ یہ ساری باتوں کو ایک عام ایمان والا جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، سمجھ کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تمام بندگان خدا کے لیے خدمت خلق کے کام کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کر کے جو اس کی وراثت ہے جنت، اس میں جانے کی جدوجہد کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقائے محترم، جب بھی ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو ہم کو طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، بلکہ جب ہم قرآن پڑھے سمجھ کے بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارا دل گواہ دیتا ہے کہ ہم دعوتی کام کریں۔ ہمارے جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی، ان کو ہم قرآن دیں تو منع کیا جاتا ہے ہمیں کہ مت دیجیے، آپ ان کو دیتے نہیں آتا۔ اب دیکھیے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، اس کا سبجیکٹ وشے مضمون انسان ہے، مانو ہے، لیکن انسان کو دینے کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عالم سے پوچھیے آپ، سبجیکٹ انسان ہے، وہ تو سارے انسانوں کی کتاب ہے، اس میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دین کے معنی ہوتے وے آف لائف،
زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان اپنی زندگی کیسی گزارے، ایک انسان دوسرے انسان کے کیسا کام میں آئے، کیسی اس کی مشکلوں کو دور کرے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ظلم کیسا دور کرے، وہ ساری باتیں، رشتہ داروں سے کیسا رہے، اپنے خاندان والوں سے کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کرے، تمام بندہ کے خدا کے ساتھ میں اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں، لیکن ہم کو منع کیے جاتا ہے۔ کیوں؟ بے تحاشا قرآن کا ترجمہ علماء حضرات نے 30-35 زبانوں میں کر دیا ہے۔ کس لیے کیے بھائی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کیا۔ علماء حضرات تو جانتے ہیں قرآن کو عربی بتانا جس بھی زبان میں کیے، ہمارے لیے کیے کہ جو زبان ہم کو آتی ہے ہم باقاعدہ اس زبان کے جانکار، جیسا اگر مراٹھی آتی ہے ہم کو تو مراٹھی میں سمجھے، اور جو مراٹھی سائڈر ہے ہمارا غیر مسلم بھائی یا مسلم بھائی اس تک کے قرآن دے ہم، تاکہ وہ پڑھے سمجھے۔ دراصل ہی دعوتی عمل ہے، اور قرآن کے لیے پاکی شرط ہے، ہم باقاعدہ اس کو سمجھا کے دیں۔ جیسے ڈاکٹر کو ٹیبلٹ دیتا ہم کو تو بتلاتا ڈاکٹر کہ بھائی اس کو گرم پانی سے لینا، اس کو نیار پیٹ بھوکے پیٹ لینا، یا فلاں میڈیسن آپ نے کھانا کھانے کے بعد میں لینا چاہیے، آپ کو فائدہ ہوگی، ہم اس پر عمل کرتے۔ ایسا ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب پرسکرپشن دیتے ہم کو، اور وہ پرسکرپشن جو لکھا ہوا ہے ہم وہ لیتے اور اس کو گول گول کے پیتے، زعفران میں پانی میں ڈال کے۔ قرآن کے ساتھ میں یہ سلوک ہو رہا ہے، اس کو ہم چومیں گے چاٹیں گے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں، جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا۔ غیر مسلم بھائیوں کو، ہمارے برادر وطن کو قرآن نہیں دیا جاتا ہے، بس بات بتا دیتے، ان کے بات سمجھ میں آتی کچھ نہیں۔ ہمارے خود کے معاملات یہ کہ معاملہ زیادہ تر ایمان والوں کے بگڑے ہوئے معاملہ، وہ ہم کو دیکھ کے یہ سمجھتے کہ اسلام یہی ہے، جبکہ اسلام وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، جیسا قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ ان باتوں کو جب تک کہ ایک ایمان والا نہیں سمجھیں گا وہ دعوتی فریضہ انجام نہیں دے سکتا، اور ایمان والوں کی اصلاح کا بھی کام کرنا اس کے لیے بہت ہی ناممکن تو نہیں، کافی مشکل جائے گا۔ لہٰذا ہم ہمارے فریضے کو سمجھے، اس فریضے کو سمجھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ہم کو شعوری مسلم ہونا ضروری ہے۔ تو شعوری مسلم بننے کے لیے ہم کو قرآن پڑھنا ضروری ہے، جو بھی زبان آتی ہے ہم قرآن اس زبان میں پڑھے اور دعوتی فریضہ انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔